अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 43 से लेकर 50 तक। कल हमने पढ़ा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में दाखिल हुए तो आपके साथ दो जवान भी दाखिल हुए। फिर इन दोनों ने ख्वाब देखा जिसकी तबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई दोनों को। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस अपने कैद के साथी से कहा जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि वह जेल से निजात पा जाएगा, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस साथी से फरमाया कि जेल से बाहर जाकर अपने मालिक के पास मेरा जिक्र करना। लेकिन अल्लाह ताला फरमाती हैं कि शैतान ने उसको बुला दिया, यानी उसने अपने मालिक से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया। अब इस आयत में हम बादशाह के ख्वाब के बारे में पढ़ते हैं। असल में बादशाह के इस ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहाई जो थी अमल में लानी थी। तो हम शुरू करते हैं। वकाल अल मालिकू, और कहा बादशाह ने, इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूँ, यानी ख्वाब में साबा बकारातिन, साबा 7 बकारातिन गायों को, सिमानी जो कि मोटी हैं। यानी बादशाह ने कहा कि मैं ख्वाब में 7 मोटी गायें देखता हूँ। याकुलुहुन्ना, खाती हैं उनको, साबुन 7 गायें, इजाफुन जो कि पतली हैं। बादशाह ने कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें जो हैं वो खा रही हैं। वसाबा, और 7 सुम्बुलातिन, बालियाँ हैं, खुजरिन सबज। व उखरा, और दूसरी 7 जो हैं याबिसातिन, खुशक हैं। या अय्युहल मलाउ, ए सरदारो, ए दरबारियो, अफ्तूनी, फतवा दो मुझको, या फिर अफ्तूनी, तबीर बताओ मुझको, फिर रुयाया, मेरे इस ख्वाब की, इन कुन तुम, अगर हो तुम, ली रुया, ख्वाबों की, ताबरूना, तबीर करने वाले। कालू, तो उन्होंने आगे से कहा, यानी दरबारियों ने, असगासु अहलामिन, असगासु अहलामिन, ये परेशान कुन ख्वाब है। वमा नहनु, और नहीं है हम, बितावीलिल अहलामी बी आलिमीन, ऐसे ख्वाबों की तबीर जानने वाले। यानी बितावीले का मैनी भी तबीर जानने वाले, आलिमीना का मैनी भी जानने वाले। यानी वमा नहनु बितावीलिल अहलामी बी आलिमीन, नहीं है हम ऐसे ख्वाबों की तबीर जानने वाले। गोया कि उन्होंने आजिज़ी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ख्वाबों की तबीर नहीं जानते। वकाला, और कहा, अल्लाजी, उस शख्स ने, नजा मिनहुमा, नजा जो कि नजात पा गया था, मिनहुमा, इन दोनों कैदियों में से, जिसका जिक्र हम कल पढ़ चुके हैं। बद्दाकरा, और याद आया उसे, बादा उम्मतिन, एक मुद्दत के बाद, यानी उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद एक मुद्दत के बाद आई। आना, मैं उनबियुकुम, बताऊंगा तुमको, बी तवीली ही, इसकी तबीर, यानी इस ख्वाब की तबीर। फारसिलूनी, पस भेज दो मुझको यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफु, ए यूसुफ, अय्युह सदीकु, ए दोस्त, या फिर ए बहुत ही सच्चे दोस्त, यानी सदीकु सच्चे। अफ्तीनी, फतवा दे हमको, अफ्तीनी, अफ्तीना, या फिर बता हमको, फीसाबी बकारातिन, यानी उसने ख्वाब बताना शुरू किया। अफ्तीना, यानी बता हमको ख्वाब की तबीर, फीसाबी बकारातिन, के 7 गायें हैं, सिमानिन, मोटी, याकुलुहुन्ना, खाती हैं उनको, साबुन, इजाफुन, 7 दुबली गायें, वसाबी सुम्बुलातिन, और 7 बालियाँ हैं, खुजरिन सबज, व उखरा, और दूसरी 7 याबिसातिन, खुशक हैं। लाली, शायद कि मैं, अर्जियु, लौटूं, एलन नासी, लोगों की तरफ, लाल्लाहुम, ताकि वो, यालमूना, जान ले। यानी उसने कहा मुझे इस ख्वाब की तबीर बता ताकि मैं लोगों की तरफ जाऊं, लोग भी इसकी तबीर जान ले। काला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम
جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا یعنی خوابوں کی تعبیر کا، وہ فوراً ہی اس خواب کی تہ تک پہنچ گئے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ 7 موٹی گاؤں سے مراد 7 ایسے سال جس میں تم لوگ کاشتکاری کرو گے، خوب پیداوار ہوگی، اور 7 پتلی گائیں سے مراد 7 قحط سالی کے سال، یعنی ایسے سال جس میں پیداوار نہیں ہوگی۔ یعنی کہا یوسف علیہ السلام نے تازراؤنا، تم کھیتی باڑی کرو گے، سابا سنینا 7 سال، دابن لگاتار، یعنی تم 7 سال لگاتار کاشتکاری کرو گے۔ فما حصدتم، پس جو بھی تم فصل کاٹو، فذروہ، چھوڑ دو اس کو، فی سنبلی ہی، اس کی بالیوں میں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی تم فصل کاٹو، یعنی جتنی استعمال کرنی ہو کر لو، باقی فصل جو ہے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو تاکہ وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ رہے۔ یعنی فذروہ، چھوڑ دو اس کو، سے مراد فصل، فی سنبلی ہی، اس کی بالیوں میں، الا مگر قلیلاً تھوڑی، مما تاکلون، جو تم کھاؤ۔ یعنی جو فصل تم نے استعمال کرنی ہو اپنے کھانے کے مطابق اسے استعمال کر لو، باقی کی فصل بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ رہے۔ ثم، پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک، بعد اس کے، صابن شدادن، صابن 7 سال، شدادن سخت، یا قلنا، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم، جو تم نے چھوڑا ہوگا، لاہنہ، ان کے لیے، الا مگر قلیلاً تھوڑا، مما تحسنون، جو تم محفوظ رکھو گے۔ یعنی تحسنون کا معنی یعنی جو انسان بیج کے لیے فصل محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ اس کا بیج بنا سکے تاکہ دوبارہ سے فصل پیدا ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے قحط سالی کے، خشک سخت، کہ جو تم نے فصل رکھی ہوگی تم اسے استعمال کر لو گے، صرف وہی فصل بچے گی جو تم نے بیج کے لیے رکھی ہوگی۔ ثم، پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک، بعد اس کے، آمن، ایسا سال، فیہ، اس میں، یغاث الناس، یغاث، بارش پائیں گے، الناس، لوگ، وفیہ، اس میں، یاسرون، وہ نچوڑیں گے۔ یعنی پھر ان 7 سال کے بعد، یعنی قحط سالی کے سال کے بعد، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، یعنی نچوڑو گے تم، یعنی خوب غلہ ہوگا۔ وقال المالک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی، لاؤ اس کو، ایتونی، کہ آؤ میرے پاس، بھی ہی، اس کو لے کر۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا کہ تم گلے کو اس کی بالیوں میں رہنے دینا تاکہ تم پھر اسے استعمال کر سکو، یعنی تعبیر کے ساتھ ساتھ خواب کی تدبیر بھی بتا دی، جس سے بادشاہ جو ہے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ جو انسان اتنی اچھی تدبیر بھی بتا سکتا ہے وہ ضرور کسی بڑے علم کا حامل ہوگا، یعنی بڑی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ یعنی یہ وہی بادشاہ تھا جس کا عزیز مصر جو تھا وزیر خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال المالک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بھی ہی، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما، پس جب، جاءہ، آیا اس کے پاس، رسول، بلانے والا، یعنی قاصد، جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، کالا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجی، لوٹ جا، الی ربی کا، اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، سوال کر اس سے، ما بال النسواتی، ما بالو، کیا حال ہے، النسواتی، عورتوں کا، اللہ وہ جو، قطعنا، کاٹ لیے انہوں نے، ایدیہن، اپنے ہاتھ۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی عفت اور پاک دامنی کو ترجیح دی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یعنی یہ ضروری بھی تھا تاکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کی بلندی واضح ہو جائے، آپ کے کردار کی سچائی اور عظمت واضح ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے کردار کی رفت،
اس کے کردار کی بلندی اور پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مالک کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حل ہے، یعنی اس معاملے کی کیا حقیقت ہے جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ انا بے شک ربی میرا رب بھی قیدہنہ ان کے مکر کو علیم جاننے والا ہے۔ کالا تو کہا بادشاہ نے ما خطبکن کیا حال ہے تمہارا، ما خطبکن کیا معاملہ ہے تمہارا، یعنی پھر بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا جب رواتن تم نے پھسلایا یوسف کو عن نفسہ اس کے جی سے، قلنا تو وہ کہنے لگی حاشا للہ پناہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ما علمنا نہیں ہم نے جانی علیہ اس کی ذات میں من سوء کوئی بھی برائی، یعنی عورتوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ ہمیں اس کی ذات میں کوئی بھی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ قالت امرات العزیزی قالت کہا امرات العزیزی عزیز مصر کی بیوی نے الآن اب حسل حق واضح ہو گیا حق، حسا واضح ہو گیا الحق حق، یعنی عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق جو ہے واضح ہو گیا۔ انا روتہ میں نے ہی پھسلایا اس کو عن نفسہ اس کے جی سے، انہ بے شک وہ لامن الصادقین سچوں میں سے ہے، یعنی یہ ہم نے پڑھ لیا اقامن آیت تک، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ زیادہ ہی تفسیر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی تفسیر، پھر انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔